جہاں جہاں تم سر جھکائیں ہم بھی جھکائیں گے. مگر سب کچھ ہوتا ولی کیوں نہیں ہوتا؟ تصور ولایت سوائے اس جماعت کے کسی جماعت میں نہیں. اور ہمارے پاس تو کسی کی تعریف کرنا ہے تو فوراً بول دیتے ارے کیا آدمی ہے بھائی، بہت اچھے ولی ہے. چھوٹتے ہی ہماری زبان پہ ولی ہو جاتا، اور یہ مرتے مر جاتے کبھی ولی نہیں بولتے. اسی لیے نہیں بولتے کہ ان میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوتا. ارے جھوٹوں کو تم دوست نہیں بناتے تو اللہ کہاں سے بنائے گا؟ تو یہ تو سچوں کا مذہب ہے. تو یہ آپ کے مذہب کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ 1400 سال سے اسی جماعت میں اولیاء اللہ پیدا ہو. اب اگر چوراہے پہ کوئی جماعتی کھڑے رہ کے کسی غریب رکشا والے، ٹانگے والے، پان بیچنے والے سے سوال کرے کہ تم لوگ سچے ہیں؟ سنت جماعت والے آدم پاشا تو بہت تقریر کر کے چلے گئے، آپ لوگ جنتی ہیں، سچے ہیں، ثبوت کیا ہے؟ تو اس سے کان میں پوچھ لینا تیرے بعد غوث پاک ہیں، تیرے بعد غریب نواز ہیں، تیرے بعد تراب الحق ہیں، تیرے بعد بندہ نواز ہیں. وہ ہمارے پاس یہ لوگ کوئی نہیں ہے، مگر یہ سب ہمارے پاس ہیں. یہ سب ہمارے پاس ہیں. جتنے اولیاء اللہ کائنات میں ہیں سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے. اس جماعت سے ہٹ کے کبھی کسی جماعت میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا. ارے جس جماعت میں 1460 سے ولی پیدا ہو رہے ہیں وہ جماعت جنتی نہیں ہوگی تو تم ہوگے. سبحان اللہ. یہی جماعت حق ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے. سوالات کرنے والے ہم تک نہیں آتے، علماء تک نہیں آتے. پان لے ذرا، اس کے بعد جاتے پیاز لے ذرا بنڈی میں. آپ لوگ گیارہویں کیوں کرتے؟ اب اس سے کیوں پوچھ رہی؟ یہ پڑھے لکھے جا کے پوچھو. میلاد کیوں کرتے؟ یہ سوالات ان سے ہو رہے ہیں جو بیچارے کو دین ہی نہیں معلوم. تو آپ لوگ مقلد ہیں، آپ اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، جو آپ کے بزرگوں کا مذہب ہے اسی طریقے پہ چلتے ہیں. تو اسلام کی بنیاد پر بتا رہا تھا ادب. اللہ نے ایک لائن آف آرڈر دیا. جیسے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، نماز قائم کرو. اب نماز میں تکبیر تحریمہ بولنا، ثنا پڑھنا، قاعدے میں التحیات پڑھنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہ بولو اللہ نے اصول بتا دیا. نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو. مولا کیسے پڑھنا؟ میرے مسجد کو دیکھو. اصول میں بتاتا ہوں، قاعدہ میرے نبی بتائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ فرمایا کہ جیسے مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، جیسے تم مجھے بولو. یہاں بھی حضور نے تمہارے ہمارا لحاظ رکھا. جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسی نہیں بولو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھو. نبی کی نماز کون پڑھیں گے بھائی؟ جیسے تم کو دکھ رہا ہے، میں جیسے دکھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو. اور یہی کہ تو ہمارے 4 اماموں کا طریقہ معلوم ہوا. امام اعظم نے دیکھا جس انداز نے تو حضور کو دیکھا ایسی نماز پڑھ رہے ہیں. امام شافعی نے دیکھا. دیکھو آپ میں بتاتا ہوں فار ایگزامپل تم کو مثال دے کے، پرانے زمانے میں دکن کے نوابوں کے زمانے میں قندیلہ ہوتے تھے. اب آج کل بیچ کے کھا لیے لوگ، توڑ بھی گئے. تو خوبصورت قندیل ہوتی تھی. ادھر لال آئینہ ہوتا تھا، ادھر ہرا، ادھر پیلا، ادھر کوئی اور کلر کا، زعفرانی کلر کا. 4 آئینے ہوتے تھے. اب ادھر والا بول رہا لال روشنی ہے، ادھر والا نہیں بھائی پیلی ہے، ادھر والا نہیں بھائی نہ پیلی نہ لال یار ہری ہے. کیونکہ جس اینگل پہ وہ کھڑا ہوا تھا اس کو ہری روشنی دکھ رہی تھی. ادھر کھڑے ہوئے تھے لال دکھ رہی تھی، ادھر دکھ رہے تھے پیلی دکھ رہی تھی. اب یہ بتاؤ کہ 4 رنگ کی روشنی 4 آدمی دیکھ رہے ہیں، کیا چراغ بھی 4 ہے اس میں؟ کیا بات ہے؟ چراغ بھی 4 ہے. تو بولیں گے نہیں، چراغ تو ایک ہی جگہ ہے. ادھر سے جیسے نظر آئی ویسی روشنی نظر آئی. انہوں نے جیسا دیکھا ویسی. تو امام اعظم نے جیسا دیکھا ویسے نماز پڑھا، امام شافعی نے جیسی دیکھا ویسے نماز پڑھا، امام مالک نے جیسے نظر آئی ویسی نماز پڑھا. تو 4 امام حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی بات یاد رکھنا، 4 اماموں میں مسائل میں اختلاف ہے، عقیدے میں نہیں ہے. 4 امام مسائل میں اختلاف ہے.
کوئی مسئلہ امام اور شافعی کے بعد ناجائز ہے، وہی مسئلہ امام اعظم کے بعد جائز ہے۔ جائز اور ناجائز میں اختلاف ہے، لیکن کفر و ایمان کے مسئلے میں توہین رسول امام شافعی کے پاس بھی وہی ہے، امام اعظم کے پاس بھی وہی ہے۔ تو عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک اصول بتایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرنا؟ میرے نبی سے طریقہ سیکھ لو۔ اب اتحیات پڑھنا، ثنا پڑھنا یہ قرآن میں نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کی حدیثوں میں، آقا کے عمل میں ہے۔ بے شک بے شک۔ روزہ رکھو، کیسے رکھنا؟ نبی سے سیکھ لو۔ زکات دینا، کیسے دینا؟ نبی سے سیکھ لو۔ تو ہر کام کو اللہ نے نبی سے سیکھنے کے لیے بتا دیا۔ اب تمہارے ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ادب کا ایک فارمولا اللہ نے قرآن میں پیش کیا۔ خالی دو جملے بولا، وہ تو عزیر ہوں وہ تو عقیر ہوں، میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کا ادب کرو۔ اب کیسے ادب کرنا، کیسے تعظیم کرنا وہ نہیں بتایا، وہ تمہارے ایمان پہ چھوڑ دیا۔ جیسے تمہارے دل میں آیا ویسے ادب کرو، جو تمہارے سمجھ میں آیا، اور کہیں کہیں پر تنبیہ بھی فرمائی۔ ادب کے قاعدے کی بتائے، آداب رسالت، یہی سے تو ہمارے آقا کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ دنیا کے شہنشاہوں نے اپنے دربار کو سجایا تو آنے کے آداب بھی سکھائے۔ آج بھی جو ہمارے وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، ان کے بھی پروٹوکالز ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا آ رہے تو کیسا بیٹھنا، انہوں آ رہے تو کیسے کھڑے ہو جانا، قاعدہ قانون یہاں کے اصول ہیں۔ دربار میں بادشاہوں کے بھی اصول ہے، آئے تو کیسا جھکنا، کیسے کھڑے رہنا، کیسے بیٹھنا، یہ ہر شہنشاہ، ہر بادشاہ اپنے دربار کے ادب خود سکھاتا ہے۔ لیکن یہ شہنشاہ دو عالم کا دربار ہے، کیا میرے نبی نے ادب نہیں سکھایا؟ اللہ نے ادب سکھایا۔ یہ تو نبی کا دربار ہے، یہاں اگر رسول سکھاتے تو حدیث ہو جاتی، اگر نبی سکھاتے تو حدیث ہو جاتی۔ پھر کوئی ذاکر نائک کھڑے رہ کے بولتا حدیث ضعیف، حدیث ضعیف ہے، اور یہ عقل کے اندھے بات کرے کہ حدیث ضعیف بولتے۔ میں پوچھا بھائی ضعیف بولے تو کیا ہوتی حدیث؟ تو بولے جی حدیث ضعیف بولے تو حدیث نہیں ہوتی۔ بولا اچھا، تو ضعیف بولے تو حدیث نہیں ہوتی؟ بولے نہیں ہوتی۔ بولا باوا ضعیف ہے، باوا نہیں ہوتے۔ باپ ضعیف ہو گیا تو باپ کا انکار کر دے گا، اماں ضعیف ہے تو اماں کا انکار کر دے گا۔ تو یہ ان کو معلوم ہی نہیں حدیث ضعیف کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام ادب سکھا دیتے تو حدیث رسول ہو جاتی، اللہ نے سکھایا تو آیت قرآن ہو گئی، وحی الہی ہو گئی۔ اللہ نے نبی کے دربار کا ادب سکھایا، کیسے آنا، کیسے بیٹھنا، کیسے بات کرنا۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے تو بات چیت میں کچھ آواز بلند ہو جاتی، جیسے میرے پاس بھی آئے کو نہیں بولا، انہیں بولا، انہیں بولا، آواز تیز ہو جاتی۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جلیل القدر تھے، وہ طاقتور بھی تھے اور آواز بھی بہت تگڑی تھی، بات کرے تو آواز بہت بلند ہو جاتی تھی۔ اب نبی کے دربار میں زور سے بات کرنا اگر رسول روکتے تو منافقین مشرکین بولتے بھائی یہ تو کیا کیا سکھا رہے نہیں ہوا تو، مگر اللہ نے سکھا دیا۔ یہاں آواز بلند ہوئی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں آواز کو بلند مت کرو، کیوں کہ یہ میرے محبوب کا دربار ہے۔ کسی کے دربار میں اگر آواز بلند ہوگی تو وہاں کا قاعدہ قانون چلے گا۔ میرے محبوب کے دربار میں اگر کسی کی آواز بلند ہوگی تو زندگی بھر کے عمل کو غارت کر دوں گا، زندگی بھر کی عبادتیں سب تباہ و تاراج ہو جائیں گی۔ اس بات پر اس بارگاہ میں ادب، آواز بلند نہیں ہونا۔ سرکار فاروق اعظم کو جب یہ آیت کا معلوم ہوا حکم تو سرکار کے دربار میں آنا چھوڑ دیے۔ ایک دو چار دن تک حضرت سیدنا فاروق اعظم نہیں آئے تو میرے آقا نے پوچھا عمر کہاں ہے؟ بولے یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد عمر گھر میں بیٹھ گئے ہیں، آتے نہیں کیونکہ ان کی آواز ذرا بلند ہے
اور یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں آواز نکل گئی تو میرے عمل غلط نہ ہو جائیں، ورنہ عمر کو آنے دو، بلاؤ عمر کو۔ اور لوگوں نے جا کے کہا اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام یاد کر رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم آئے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ دربار رسالت میں آنا ضروری ہے، حضور نے یاد فرمایا، اور آواز پہ کنٹرول نہیں ہے تو کیا کرنا؟ تو حضرت عمر جھکے اور مٹی اٹھا کے، ریتی اٹھا کے منہ میں بھر لیے، منہ میں ڈال لیے اور منہ میں ریتی بھر کے آئے تاکہ آواز بلند نہ ہونے پائے۔ اب اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں، عمر کیا بات ہے، کیوں نہیں آئے؟ آواز ہی نہیں نکل رہی۔ عمر بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو لوگوں نے یا رسول اللہ یہ منہ میں مٹی بھرنے کے آئے ہیں تاکہ آواز بلند نہیں۔ رحمت للعالمین تھے، فرمایا عمر پھونکو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم جیسی چاہے بات کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ منہ میں مٹی بھر لینا، ریتی ڈال لے کے آنا، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ آواز کو کم کرنے کے، اللہ نے کہا آواز بلند مت کرو، نیچے کرنے کا فارمولا اللہ نہیں بتایا، آواز کو کم کرنے کا فارمولا قرآن میں کہیں نہیں ہے، بلند نہیں کرنا یہ بتا دیا، اب کم نہیں کرنے کا فارمولا یہ ایمان میں بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ ادب آئے، ادب سے جو ہے منہ میں مٹی ڈال لے کے بیٹھ گئے تو اللہ نے ایک قاعدہ بتایا، میرے محبوب کا احترام کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو، اور تعظیم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو دل میں آیا اور جو سمجھ میں آیا وہ کرو، وہ تعظیم ہے میرے آپ، اور صحابہ نے کر کے بتایا، اور دربار رسالت ہے۔ میرے دوستو